الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا خاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملا را رہنما امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ خوش خصال کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب القدر معزز محتشم عزیز بزرگ و دوستو قرآن کریم فرقان حمید کے پہلے پارے کے اندر سے میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے خصیص کے نظر و فکر دل و زبان کو ہر طرح کی غلطی سے بچائے اور ہمیشہ ہم سب کو حق سچ کہنے سننے سمجھنے عمل کرنے اللہ حق کتے پکیاں رہندی توفیق عطا کرے۔ سامعین و ناظرین اسلامی سال کا
8واں مہینہ شعبان المعظم بڑی تیزی دے نال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس میں ہر لمحہ جو ہے نا، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بے پایاں رحمتیں اترتی ہیں، اور ہمارے اسلاف کس قدر اس ماہ مقدس کا احترام کرتے، ادب کرتے۔ ان میں سے ایک خاص ہستی جن کو سراج الامہ، کاشف الغمہ، محدث، مفکر، مفسر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس خاص ہستی کا آج ہم ذکر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کو استقبال بھی پیش کریں گے کہ یہ مہینہ خیر و عافیت سے اللہ رب العزت اس کو لائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ محدث ہیں، وہ جنے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پڑھا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت سے فیض پایا ہے، اور پھر آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں 2 سال آپ نے گزارے ہیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ وہ جنے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر ہر سلطنت میں، ہر حکومت کے اندر جو آپ نے قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کیا ہے، نکالا ہے، تاریخ اسلام کے اندر ہر حکام، ہر
سلطنت کے اندر آپ کے قوانین کو، آپ کے مسائل جو آپ نے قرآن و حدیث سے نکالے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، انہی کے مطابق جو ہے جو آپ نے مسائل اخذ کیے ہیں انہاں دے مطابق جڑے نے احکام جاری کیتے جاندے نے۔ کون امام اعظم؟ یہ وہ امام ہیں، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس قدر نوازا ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں شافعیوں کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدھے اہل زمین جو ہیں، آدھے اہل زمین پوری دنیا کی انسانیت جو ہے ادھے انسانہ دی عقل ایک پاسے ہوئے، اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ مقدس ہستی ہیں کہ یہ اکیلے ایک طرف ہوں تو ان سب کی عقلوں سے زیادہ عقل مند، ذہین، فتین، دانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ یہ وہ شیخ ہیں کہ فرمایا اگر لکڑی کے ستون کو آپ فرمائیں کہ یہ سونے کا ہے تو فرمایا آپ اپنی دلائل دے کر ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سونے کا ہے۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم یہ شرعی مسئلہ بھی سنتے جائیں کہ 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہونا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہونا ہے، وَرَسُولُهُ تک پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر وَرَسُولُهُ سے آگے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا یا اس سے زائد آگے چلے گئے تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے اندر جو آپ نے مسائل اخذ کیے ہیں نماز کے، ان میں لکھا ہے آپ نے کہ جو بندہ اتنا پڑھ لینا ورسولہ سے آگے اتنا چلا جائے اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے چلا گیا تو فرمایا اب اس پر واجب ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر کے پھر نماز پوری کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ اسے یاد آیا، درود پڑھنا شروع کر دیا، یاد آیا وہ میں نے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا، اب جہاں یاد آئے گا یہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا، 3 والی تھی یا 4 والی تھی، نماز پوری کر کے آخر میں پھر اتحیات میں بیٹھے گا، ورسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھر کے یہ جو بھول کے آگے درود پڑھا تھا اس پر سجدہ سہو کرے گا، 2 سجدے کر کے پھر اتحیات سے شروع کر کے پھر نماز مکمل کرے گا۔ جب آپ نے یہ امت کو مسئلہ بتایا نا، رات کو سوتے ہیں خواب کے اندر کریم آقا تشریف لاتے ہیں، رات کو سوئے قسمت جاگ اٹھی، خواب کے اندر آمینہ کے لال تشریف لائے اور فرمایا نعمان مجھ پر درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو واجب کر دیا ہے۔ اللہ فرمایا نعمان مجھ پر درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو واجب کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا ہاتھ جوڑ کر کہ آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ سہو واجب نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا ہے کہ وہ نماز میں بے خیال ہو گیا، نماز میں یعنی اس نے بے خیالی میں پڑھا ہے نا درود، خیال کے ساتھ نہیں پڑھا،
نماز میں کیونکہ خیال کے ساتھ تو کرے گا، اگر واجب کو ترک کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بھول کر کیا بھول کر اب کھڑے ہونا اس کے لیے جو تھا وہ ضروری تھا، تیسری رکعت کے لیے فرض تھا کھڑے ہونا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا کیا تھا؟ فرض تھا۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ فرض میں تاخیر کی ہے، فرض میں تاخیر کی، آگے چلا گیا درود پڑھنے کے لیے، برسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، مگر جب اس نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو امام صاحب فرما دیا کہ اب اس نے آخر میں سجدہ سہو کر کے پھر نماز پوری کرنی ہے۔ لجپال آقا تشریف لاتے ہیں اور فرمایا نعمان مجھ پر درود پڑھنے والے پر آپ نے سجدہ سہو ضروری کر دیا ہے۔ عرض کیا آقا اس لیے نہیں کیا کہ آپ پر درود پڑھا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ بے خیال ہوا ہے، وہ نماز میں جی۔ تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کی اصلاح سرکار فرماتے ہیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں کس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا کیا ہے۔ آپ اپنے ماموں کے پاس گئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کے گھر جاتے ہیں، رات وہیں ٹھہرے، عشاء کی نماز ادا کی، چارپائی پہ لیٹ گئے۔ آپ کے جو ماموں جان تھے وہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، 700 نفل پڑھے۔ کتنے؟ 700 نفل پڑھے۔ اب فجر کے وقت امام صاحب اٹھے تو ماموں جان کہتے ہیں نعمان لوگ تو آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں دیکھی آپ کے اندر امام اعظم والی، میں ساری رات نفل پڑھتا رہا اور تو چارپائی پہ لیٹا رہا ہے، پہلو بھی نہیں بدلا، ایک کوئی پاسے لیٹے رہے ہو، کروٹ بھی نہیں لئی، ساری رات سو کے گزاری جائے، تو لوگ تو آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، لوگ آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں دیکھی امام اعظم والی۔ تو عرض کیا مامو جان آپ نے نفل پڑھے ہیں کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے نا، نوافل میں رات گزاری ہے، اپنی ذات کے لیے نوافل پڑھتے رہے ہیں، مگر مامو جان میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن و حدیث سے 700 مسئلے نکالے ہیں، 700 مسئلے نکالے ہیں، آنے والی کریم آقا کی امت قیامت تک ان مسائل کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرتی رہے گی، تو مجھے تو فرصت ہی نہیں ملی کہ میں پہلو بھی بدل لوں، فرصت ہی نہیں ملی کہ میں کروٹ بھی بدل لوں، یہ فرصت ہی نہیں ملی، مسائل اخذ کرتا رہوں۔ محترم کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ امام ہیں، رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، اور ہمارے اسلاف کس قدر رمضان کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے۔ آئیں پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلو لیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف تشریف لے آتا، لجپال آقا پورا رمضان بستر منور پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف آ جاتا نا، لجپال آقا پورا رمضان بستر اقدس پر تشریف نہیں لے کے آتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، رات بھی عبادت دن بھی عبادت۔ اور پھر ہمارے اسلاف کس قدر یہ اہتمام کرتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔
لجپال آقا کا فرمان ہے کہ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور کریم آقا فرمایا کہ دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ رمضان سفارش کرے گا، مولا روزہ جو ہے یہ سفارش کرے گا کہ مولا اس بندے نے جب میں آتا تھا تو یہ سارا دن پورا رمضان کا مہینہ بغیر کھائے پیے گزارتا تھا، بھوک پیاس برداشت کرتا تھا۔ روزہ جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں بندے کی سفارش پیش کرے گا، اور کریم آقا فرمایا کہ اس کی سفارش کو پھر اللہ قبول کرے گا۔ یہ عرض کرے گا مولا یہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کے بغیر کھائے پیے بھوک برداشت کرتا، پیاس برداشت کرتا، روزہ رکھتا، مولا اس کی بخشش کر دے۔ رب تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، مولا دن میں روزہ بھی رکھا ہوتا، کام کاج بھی ہوتا، اس کے باوجود پھر یہ رات کو قرآن سنتا، پھر یہ قرآن سنا کرتا تھا، تو قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا کہ مولا اس کی بخشش کر دے، تو فرمایا اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کرا لے گا، ہاں اس کی بخشش کر دی جائے گی اس بندے کی۔ تو روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس قدر عبادت کرتے، رمضان شریف کے اندر کیسا اہتمام ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان شریف تشریف لاتا تو پورے رمضان کے اندر 61 مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتا ہے۔ ہم نے تو شاید پوری زندگی آج 70 سالہ وچ بھی جڑا ہے وہ 61 ورہ پورا نہ کیتا ہوئے نا، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رمضان وچ 61 مری پورے قرآن دی تلاوت فرما دے۔ ایک قرآن پاک رات نو پڑھ دے، ایک قرآن پاک دن نو پڑھ دے، اور ایک قرآن پاک تراویح وچ پڑھ دے۔ یوں آپ کی تلاوت کا معمول ہوتا، یوں قرآن سے محبت ہوتی، تلاوت سے پیار ہوتا۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 45 سال۔ کتنے سال؟ جی 45 سال میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ عشاء کے وضو سے جی 45 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کو عبادت سے یوں پیار تھا، یوں محبت تھی۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ امام ہیں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں روزہ اطہر پر سلام کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جب لجپال آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا امام المرسلین، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ میرے امام اعظم ابو حنیفہ محبوب کی بارگاہ میں روزہ اطہر پر حاضر ہو کے سلام عرض کیا کہ السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے سارے رسولوں کے امام آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ جب یوں سلام پیش کیا تو روزہ اطہر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ کو بھی سلام ہو۔
یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اس قدر اعلیٰ ہستی ہے، مگر عبادت پھر اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 8 مرتبہ رمضان میں قرآن مکمل فرما رہے ہیں، 45 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا فرمائی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں، کریم آقا کی بارگاہ میں یوں مقبول ہے، اس قدر مقبول ہیں، اس قدر درجات ہیں، چنے ہوئے ہیں، مگر پھر عبادت کا ذوق ہوتا، تلاوت کا ذوق ہوتا، عبادت کا شوق ہوتا تو محترم وہ ماہ مقدس تشریف لا رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، کوئی نفل پڑھتا ہے تو ثواب نفل کا نہیں، ثواب فرض کا ملے گا، ثواب فرض کا ملے گا، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ پھر اس قدر اللہ کی رحمتیں کہ ہر گھڑی میں اللہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر رمضان کی ہر گھڑی کے اندر، رمضان کی ہر گھڑی کے اندر جو ہے اللہ گناہ گاروں کو جہنم سے، یار کتنا خوش نصیب ہے روزہ دار، رمضان کا روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے۔ کریم آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا رمضان کی روزہ دار کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی رمضان کے روزہ دار کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور پھر اتنی گرمی بھی نہیں ہے، اب تو سردی میں آ رہا ہے، اب تو رمضان جو ہے آہستہ آہستہ سردی میں آ رہا ہے، اتنی گرمی نہیں ہوگی اس مرتبہ۔ اگر گرمی بھی آ جائے تو مولا علی سے پیار کرنے والے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ لجپال آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جلوے بھی ہو رہے ہیں، دید بھی ہو رہی ہے، عید بھی ہو رہی ہے، دید بھی ہو رہی ہے، عید بھی ہو رہی ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں اور اپنی پسند جو ہے وہ محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے۔ جب مولا کائنات کی باری آتی ہے تو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا آپ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے گرمی میں روزے رکھنا بڑا پسند ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا جی آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے گرمی میں روزے رکھنا بڑا پسند ہے۔ تو اب اگر بالفرض گرمی بھی ہو نا تو قرض ہے، ضروری ہے، لازمی طور پہ رکھنا ہے، معافی نہیں ہے، معافی فرض ہے، کیا فرض فرمایا اگر کوئی بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے ایک بھی رمضان کا روزہ قضا کر دے، چھوڑ دے، تو فرمایا زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ثواب جو اس کو رمضان میں ملنا تھا اب اس کو نہیں مل سکتا۔ یار اس کی جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا جتنی بھی عبادتیں ہیں نا ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھنے آئے نا، دوسرے کو پتا چلا نا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، حج کرنے گئے دوسرے کو پتا چلا نا ہم نے حج کیا ہے، قربانی دی دوسروں کو، ہمسایوں کو پتا چلا کہ ہم نے قربانی دی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر روزہ فرمایا باقی عبادتیں ظاہری ہیں،
مگر روزہ فرمایا یہ باطنی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے. اس کا تعلق باطنی کے ساتھ ہے، باطنی عبادت کے ساتھ ہے. تو فرمایا باقی سارے عملوں کی جزا ہے، اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا. باقی سارے عملوں پر اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. مگر فرمایا جو روزہ دار ہے نا، روزہ دار روزہ رکھ کر فرمایا یہ رب تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. تو محترم پھر ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ خیر و عافیت سے یہ مہینہ دیکھنا نصیب کرے. تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے رمضان کے روزے رکھیں گے، سارے رمضان کے، جی، سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت. یہ دونوں وقت رمضان کے اندر خاص وقت ہیں، خاص. جی، اس گھڑی تو چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کریم آقا کی فرمان فرمایا جو اپنی زندگی میں رمضان پائے، جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو فرمایا وہ شخص بد نصیب ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. تو یہ تو بخششوں کے بہانے لے کے آتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف بلا کے بخشش دیتا ہے. کعبۃ اللہ جو ہے، جی، وہاں جانا پڑتا ہے پھر گناہوں کی معافی کا اعلان. فرمایا جو حج کے ارکان ادا کر لے، حج کے مناسک ادا کر لے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. سارا کچھ معاف. فرمایا گناہوں کی معافی کے لیے کعبے جانا پڑتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے کعبے جانا پڑتا ہے. مگر قربان جائیں، فرماتے ہیں وہاں گناہوں کی معافی کے لیے کعبے جانا پڑتا ہے، مگر رمضان گھر گھر آ کے تو پھر بخششوں کا سامان کرتا ہے. گھر گھر آ کے پھر مغفرتیں لٹاتا ہے. تو محترم اس لیے یہ نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ خود بھی سارے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، گھر والوں کو بھی ترغیب دلانی ہے. جی، گھروں کے اندر جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی کام کاج کا بہانہ نہ کریں، اور جو احباب کام کاج کرنے والے ہیں، مرد ہیں، جی، ایسا نہیں ہے کہ میرا کام سخت ہے، ڈیوٹی سخت ہے تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی چھٹی مل جائے. ایسا بالکل نہیں ہے. کسی صورت میں بھی جی بھی 11 مہینے کام کیا ہے نا. اگر بالفرض کام شدت کا ہے نا، نان بھائی ہے نا، نان بھائی روٹیاں لگانے والا جو تندور پہ روٹی لگاتا ہے، تندور پہ روٹی لگاتا ہے، تو اس سے بھی شریعت کا حکم ہے. جی روٹی لگانی ہے تندور پر، مگر شریعت کا حکم ہے کہ روزہ رکھنے چھوڑنے کی اجازت، روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے. جی اس نے بھی روزہ رکھنا ہے. جب آگ پہ کھڑے ہو کر کام کرنے والے کو حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو پھر دوسرے کام تو نیچے ہیں اس کے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں عبادت بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، پورے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے. اور کریم آقا، لجپال آقا سارا سال صدقہ و خیرات کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے. پوری زندگی سرکار زکوٰۃ ادا نہیں کی، پوری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. سرکار زکوٰۃ ادا
بھی زکوٰۃ نہیں دیتی. کیوں؟ مال ہی نہیں تھا اتنا جمع کیا کہ جس پہ زکوٰۃ آتی. اتنا مال جمع ہی نہیں کیا جس پہ زکوٰۃ آتی. جی پورا سال چلتا یوں ہی. جو مال آتا تحائف آتے، بڑے بڑے تحائف آتے، مگر سرکار تقسیم فرما دیتے. سرکار تقسیم فرما دیتے. مال کو جمع نہیں کیا، تقسیم فرمایا. اور خاص کر کے پھر جب رمضان آتا نا تو روایات میں ہے کہ رمضان کے اندر تیز ہوا کی طرح سرکار صدقہ و خیرات فرماتے. تیز ہوا کی طرح. تیز ہوا کے ساتھ کیوں مثال دی ہے؟ اس لیے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ پہنچتی ہے. تو یوں سرکار کا صدقہ و خیرات بھی پھر ہر ایک کو پہنچتا تھا. یوں تیز ہوا کی طرح صدقہ و خیرات فرماتے. تو محترم جی اپنے صدقات اور خیرات بھی بڑھانے ہیں. جو مالدار ہیں، جو صاحب وسعت ہیں، انہوں نے فطرانہ بھی دینا ہے اور نفلی صدقات کو بھی بڑھانا ہے، تاکہ وہ غریب لوگ جن کے پاس وسعت نہیں ہے وہ بھی اچھے طریقے سے روزوں کا اہتمام کر سکیں. وہ بھی اچھے طریقے سے روزوں کا اہتمام کر سکیں. اس مرتبہ مفتیان کرام نے جو فطرانے کی مقدار بتائی ہے وہ 320 روپے ہیں. کتنی تعداد ہے؟ 320. یہ کم سے کم مقدار ہے گندم کی مقدار. جی جی نے 4 اجناس کا جو ہے وہ صدقہ فطر ادا فرمایا ہے. گندم کا بھی ادا فرمایا ہے، جو شریف کا بھی ادا فرمایا ہے، کشمش جس کو میوہ کہتے ہیں، میوے کا فطرانہ بھی سرکار ادا فرمایا ہے اور کھجور شریف کا بھی ادا فرمایا ہے. کوئی کھجور شریف کا دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ہاں یہ حجاج جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ اجوا شریف جو ہے، کھجور شریف، اجوا شریف، تو اجوا شریف کا جو ہے نا فطرانہ وہ 9000 تقریباً 600 روپیہ ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں. ایک فرد کا اجوا شریف کھجور جو ہے اس کا فطرانہ 9000. جی وہ جس کو رب نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، وہ ایک بندے کا فطرانہ 9600 روپیہ ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں. سرکار کی سنت ہے نا تو سارے ہی دے. بھی ہم کون سی اکیلی گندم ہی کھاتے ہیں؟ بھی باقی تو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. دسترخوان پہ جناب جب افطاری کا وقت آتا ہے ٹھنڈے مشروب بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، پیزے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اکیلی گندم ہوتی نہیں ہوتی نا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جس کو رب نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جتنا بن پڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کا ادب احترام کرنے، اس میں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا اللہ.